الفریڈ ملر ایک پادری کے بھیس میں یروشلم پہنچ چکا تھا اور اس کی ملاقات اپنے منصوبے کے اہم ترین رکن مائیکل گورڈن سے ہو چکی تھی، لیکن ملر اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے سب سے قریبی دوست پیٹرک کی سوتیلی بہن میرین اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ ہماری یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ میرین نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے اتنی شدید نفرت نہیں کی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا اور اب وہ یروشلم کی گلیوں میں ملر کا تعاقب کر رہی تھی۔ جب وہ مائیکل کے مکان کی طرف جا رہی تھی تو اس کے ذہن میں صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ مائیکل کو ملر کی طرف سے لاحق خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے ملر کو مائیکل کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ملر نے جو کچھ بھی کہا تھا مائیکل نے اس کے جواب میں سر ہلا دیا تھا، اور ملر کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد مائیکل نے اپنے مکان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ میرین اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پھر جیسے ہی مائیکل نے اوپر جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو غیر ارادی طور پر اس نے ملر کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ملر کا تعاقب کیوں کر رہی ہے۔ شاید وہ غیر ارادی طور پر اپنے بھائی کی کہانی کو دہرا رہی تھی۔ جہاں سے پیٹرک کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے آگے اس نے شروع کر دیا تھا۔ پیٹرک بھی ملر کا تعاقب کر رہا تھا۔ جب وہ ملر کی نظروں میں آ گیا تو ملر نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بھائی کے انتقام کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی اور بات بھی کلبلا رہی تھی جس کی وہ خود بھی ابھی تک وضاحت نہیں کر پائی تھی۔ ملر ایک پادری کے بھیس میں یروشلم کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ شیطان تھا جو صرف قتل و غارت اور تباہی و بربادی پر یقین رکھتا تھا۔ جو شخص محض اس لیے اپنے عزیز ترین دوست کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دے کہ وہ اس کا تعاقب کر کے اس کا منصوبہ معلوم کرنا چاہتا تھا، ایسی صورت میں اس کا منصوبہ یقیناً بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ میرین سوچ رہی تھی کہ اسے ہر صورت میں ملر کو روکنا ہے، خواہ اسے اپنے بھائی کی طرح اپنی جان بھی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ یروشلم کی گلیوں میں ملر کا تعاقب کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ میرین اگرچہ اس شہر میں بالکل اجنبی تھی، تنگ و تاریک گلیاں اور پرپیچ بازار اس کے لیے مسئلے سے کم نہیں تھے، لیکن ملر بھی اس کی طرح اس شہر کی گلیوں اور بازاروں سے آشنا نہیں تھا، کیونکہ وہ تقریباً ہر سڑک کے موڑ پر رک کر جیب سے شہر کا گائیڈ میپ نکال کر دیکھتا اور سڑکوں یا گلیوں کے موڑ پر لگے ہوئے نام پڑھنے کے بعد ہی آگے بڑھتا۔ کبھی کبھار وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا، لیکن میرین بہت محتاط انداز میں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ ایسے ہر موقع پر وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو کسی تاریک گوشے میں چھپا لیتی۔ اس کے علاوہ اس نے شال اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اگر اتفاق سے ملر اسے دیکھ بھی لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ میرین کو یہ احساس بھی ہوا تھا کہ ملر بلا مقصد شہر کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ وہ سینٹ جان چرچ کے سامنے سے گزرتا ہوا مورستان فوارے کے قریب رک گیا، جس کا پانی فوار کی صورت میں کئی فٹ اوپر تک اچھل رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہاں رکا، پھر آگے بڑھ گیا، پھر ریڈیمر چرچ کے قریب سے ہوتا ہوا ہولی سپولکر کے عقب میں خان عزت مارکیٹ سٹریٹ پر آ گیا، پھر دیادو لورسا چرچ کی تنگ سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرین چرچ کی بیرونی دیوار کے ساتھ چلتی رہی۔ ملر اس چرچ میں سے ہوتا ہوا لاطینی چرچ کی طرف نکل آیا اور پھر جافا گیٹ پر پہنچ کر وہ اچانک ہی واپس مڑا۔ میرین نہایت پھرتی سے ایک مکان کی تاریک
ڈیوڑی میں گھس گئی۔ ملر اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ڈیوڈ اسٹریٹ پر مڑ گیا۔ وہاں سے عیسائی آبادی والے علاقے میں آیا۔ یہاں تک آنے کے لیے اس نے شہر کا تقریباً پورا چکر لگایا تھا۔ میرین کو یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ وہ محض شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے گھوم رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک تنگ و تاریک سی گلی میں گھوم گیا۔ مڑنے کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ میرین کو ایک مرتبہ پھر ایک مکان کی تاریکی میں پناہ حاصل کرنی پڑی، اور جب وہ ڈیوڑی سے باہر نکلی تو ملر غائب ہو چکا تھا۔ میرین اسے اس طرح ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ تاریک گلی میں داخل ہو گئی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دفعتاً اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اس طویل تعاقب کے دوران ملر نے اسے دیکھ لیا ہو اور اسے پھانسنے کے لیے اس تاریک گلی میں گھس گیا ہو اور کہیں گھات لگائے کھڑا ہو کہ میرین جیسے ہی قریب پہنچے اس کی گردن مروڑ دے۔ اگر ملر واقعی اس ارادے سے گلی میں گھسا تھا تو میرین کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اس کا یہ خدشہ بے بنیاد نکلا۔ وہ اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے تاریکی میں چلتی رہی۔ بالآخر اس کے ہاتھ پتھروں کی ایک سرد دیوار کو چھو کر رک گئے۔ آگے راستہ بند تھا۔ وہ وہیں کھڑی تاریکی میں گھورنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ بالآخر دائیں طرف اسے ایک محرابی راستہ نظر آ گیا جسے وہ پہلے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس محراب پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا، لیکن تاریکی کے باعث وہ اس بورڈ کی تحریر کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ میرین کو یقین تھا کہ ملر اسی محراب میں داخل ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ گلی میں اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گلی کے ایک تاریک گوشے میں سمٹ گئی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ رات بھر یہاں کھڑی ملر کی واپسی کا انتظار کرتی رہے گی۔ اس نے شال کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اسی لمحہ دور کسی گھڑیال نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ گھڑیال کے اس اعلان کے ساتھ ہی نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپریل کی 7 تاریخ تھی اور گڈ فرائیڈے کا دن تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ گھڑیال یکے بعد دیگرے ہر 1 گھنٹے بعد گزرنے والی ساعتوں کا اعلان کرتا رہا۔ وہ اپنی جگہ دبکی رہی۔ خوف اور سردی کی شدت سے اس کا جسم اکڑا جا رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ گلی کے دوسری طرف کسی آدمی کا گزر ہوا تو اس کے قدموں کی آواز سن کر اس پر دہشت سی طاری ہو گئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا قتل سے پہلے پیٹرک بھی اسی طرح خوف زدہ ہوا ہوگا۔ اگر پیٹرک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے لیے تو چانسز بہت کم ہے۔ پاؤں پھٹتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سردی اور تھکن سے اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا محراب میں لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ صحن میں داخل ہو کر گیٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ صحن کی دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ اسے یقین تھا کہ ملر انہی سیڑھیوں پر غائب ہوا تھا۔ وہ اہنی گیٹ کے پیچھے چھپی انتظار کرتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ جلد یا بعدیر ملر یہیں سے برآمد ہوگا، اور پھر اس کا اندازہ درست نکلا۔ 6 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب ملر سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس وقت شہر بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس گلی سے باہر سڑکوں پر ٹریفک کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ ملر نے حسب معمول وہی سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بریف کیس اور بائیں ہاتھ میں ایک بنڈل تھا جس پر ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ محراب کے قریب ایک لمحہ کو رک کر اس نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر گلی سے نکل کر یہودی آبادی والے علاقے کی طرف چل دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بار پھر مائیکل کے مکان کی طرف جا رہا ہو، لیکن میرین نے اس مرتبہ اس کا تعاقب کرنے کے بجائے اس جگہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا جہاں ملر نے رات گزاری تھی۔ اس نے محراب سے نکل کر پہلے اوپر لگا ہوا بورڈ دیکھا۔ اس پر DBS سلیمان دندان ساز لکھا ہوا تھا۔ وہ محراب میں داخل ہو کر سین عبور کرتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، جس کے اختتام پر
لینڈنگ کے سامنے ایک دروازہ تھا، وہ غالباً کسی کمرے کا دروازہ تھا۔ اس کی دونوں کھڑکیوں پر لکڑی کے شٹر لگے ہوئے تھے۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے، اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں اس آہنی پٹی پر جم گئیں جو دروازہ بند کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس آہنی پٹی کے ایک طرف تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تالے کو کھینچ کر دیکھا۔ اس کے خیال میں تالا خاصا مضبوط تھا اور اسے کسی اوزار کے بغیر کھولنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلی کھڑکی کا شٹر مضبوطی سے بند تھا، البتہ دوسری کھڑکی کے شٹر اور فریم میں تقریباً آدھا انچ چوڑی جھری نظر آ رہی تھی۔ اس نے انگلیاں جھری میں پھنسا دیں اور پوری قوت سے شٹر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ شٹر چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سے تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا۔ اس سے لکڑی کی ایک چپٹی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کوشش میں مہرین کی ایک انگلی کا ناخن بھی ضائع ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر زور لگایا۔ اس مرتبہ شٹر نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اندر شیشے کا فریم تھا۔ اس نے شیشے میں جھانک کر دیکھا لیکن کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے شال اتار کر اپنے ہاتھ پر لپیٹی اور کسی جھجک کے بغیر شیشے پر زوردار گھونسا مار دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خاموش فضا میں شیشہ ٹوٹنے کی آواز دور تک پھیل گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش کھڑی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی اور اگر سنی بھی تھی تو توجہ نہیں دی تھی، اس نے اپنا ہاتھ ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر داخل کر دیا اور چٹخنی کھول دی۔ دوسرے ہی لمحہ وہ کھڑکی کے فریم پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ شیشے کی بکھری ہوئی کرسیوں پر گری تھی۔ وہ سنبھل کر دائیں طرف دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی توقع کے عین مطابق بجلی کا سوئچ اس طرف تھا۔ سوئچ دباتے ہی چھت پر لٹکا ہوا پرانے فیشن کا فانوس روشن ہو گیا۔ وہ متجسس نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک پرانا سا صوفہ سیٹ، کرسیاں، پرانا قالین اور میز، ان چیزوں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ بے ترتیبی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کمرہ کسی کے باقاعدہ استعمال میں نہیں تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کمرہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ اور اسلحہ وغیرہ چھپانے کے کام آتا ہوگا۔ وہ خود چونکہ آئرلینڈ میں ایک دہشت گرد تنظیم میں رہ چکی تھی، اس لیے ایسی چیزوں کو خوب سمجھتی تھی۔ سامنے والی دیوار کے قریب ایک بہت بڑا صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ بھی تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس دوسرے کمرے میں بھی پہلے کمرے سے بھی زیادہ بے ترتیبی تھی۔ لوہے کے ایک پلنگ کے قریب فرش پر پرانے کمبلوں کا ایک ڈھیر سا لگا ہوا تھا۔ پلنگ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ رات کو یہاں کوئی سویا تھا۔ سائیڈ ٹیبل پر سربا مہر، خوراک کے 2 خالی ڈبے اور کچھ بچے کچھ کھانے کے علاوہ ایک کونے میں 2 کلاشنکوف رائفلیں اور ایمونیشن کا ایک کریٹ بھی پڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم سے جان نکلی جا رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت اسلحہ دیکھ کر نہیں بلکہ سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے پوسٹر میں تصویر کے چہرے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جسے دنیا کے کروڑوں افراد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تصویر میں دائیں طرف عین دل کے مقام پر 3 سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ میرین کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ ملر کس شخص کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی یہ شخص اس کے ہاتھوں مارا گیا تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ میرین اب یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ملر نے اس مشن کے لیے مائیکل کا انتخاب کیوں کیا تھا اور پیٹرک کو اپنے اس مشن سے الگ کیوں رکھا تھا، اور پھر پیٹرک کو روم میں قتل بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہ ملر کا تعاقب کر کے اس کے مشن کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرین کے ذہن میں یہ راز کھلتا چلا گیا کہ ملر نے یہ خوفناک منصوبہ کیوں بنایا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے
कमरे से निकल आई, खिड़की से कूदकर बाहर निकली और दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। गली से निकलकर सड़क पर पहुंचने के बाद भी वो दौड़ती रही। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था और इसकी सुनहरी किरणें शहर पर ज़िया पाशी कर रही थी। जब वो माइकल के मकान पर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माइकल की एक पड़ोसन ने बताया कि माइकल गॉर्डन चंद मिनट पहले एक पादरी के साथ कहीं जा चुका है। मैरीन की हालत देखकर इस बूढ़ी औरत ने इसे एक कप चाय की पेशकश की थी, लेकिन मैरीन जवाब दिए बगैर वहां से हटकर पागलों की तरह एक तरफ को दौड़ने लगी। बैतुल स्ट्रीट के कोने पर वो अपना सांस दुरुस्त करने के लिए जरा देर के लिए रुक गई। वो सोच रही थी कि इसे कहां जाना चाहिए। इसे मिलर के खौफनाक तरीन मिशन का राज मालूम हो चुका था, लेकिन वो यरूशलेम में बिल्कुल अकेली थी और उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि मिलर ने इसके महबूब माइकल के साथ अब तक क्या सलूक किया होगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।